بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہ سیکنڈ ایئر کا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ ٹاپک ہے، یہ تھرڈ چیپٹر ہم سٹارٹ کر رہے تھے بینک کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بینک میں ہم نے انٹرسٹ کے بارے میں پڑھا، سود کے بارے میں، کہ جو کنونشنل بینکنگ سسٹم یا کنونشنل اکنامک سسٹم، اس میں انٹرسٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور سارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم انٹرسٹ کے بارے میں، یہ سود کا اسلام کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے، کیونکہ اسلام میں سود جو ہے وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور قرآن مجید میں اس کے واضح احکامات آئے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے سود کی حرمت کیا کانسیپٹ ہے، سود کیا ہوتا ہے، اور اسلام کا جو نظام ہے اس میں سود جب نہیں ہوگا تو وہ کیسے نظام، ہمارا معاشی نظام چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس لیکچر کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ یہ دیکھیں سود کا مفہوم، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے۔ سود کو ہم انگلش میں انٹرسٹ بولتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کنونشنل اکنامک سسٹم میں ایک جو انٹرسٹ ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو اسلام میں جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے سود کا جو کنسیپٹ ہے، سود کے متعلق جو لفظ ہے وہ ربا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ربا جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ربا کا جو مطلب ہے یہ زیادتی یا اضافے کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ، کے جیسے عربی زبان میں فلاں شخص نے فلاں شخص پہ زیادتی کی، تو یہ ربا کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں اس ربا کو، تو یہ اضافے یا زیادتی کے میننگز میں آتا ہے۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے مہلت کے معاوضے میں وصول کرتا تھا۔ مہلت یعنی کہ جو سود ہے اس کا ٹائم پیریڈ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، یعنی کہ وہ اسی رقم کو ہم سود کہتے ہیں جو کہ ہم قرض کے اوپر ٹائم کے حوالے سے لیتے ہیں، یعنی کہ جب وقت گزر جاتا ہے، قرض ہم نے خاص مدت کے لیے لیا ہوتا ہے، تو اس مدت کی وجہ سے ہم جب واپس لیتے ہیں قرض تو اس میں زائد رقم ہم لیتے ہیں، تو وہی زائد رقم سود کہلاتی ہے۔ یعنی کہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ یہ جو اضافہ ہے قرض کے اندر جس کو ہم سود کہتے ہیں، وہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جتنا ٹائم گزرتا جائے گا سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو وہ رقم زائد رقم جو وقت کے ساتھ ساتھ جس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نا، وقت یا مدت یا مہلت کی کے ساتھ ساتھ جس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی کو ہم سود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی جو شکلیں رائج تھیں جنہیں اہل عرب ربا کے نام سے تعبیر کرتے تھے، وہ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا، یعنی کہ قرض کی جو ہے نا وہ ایک مدت ہوتی ہے، آپ ایک رقم لیتے ہیں تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ رقم لیتے ہیں ہمیشہ، اور اس مدت کو مینشن کیا ہوتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد جب آپ اسے ادا کریں گے، اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا، یعنی کہ جب آپ اپنا قرض ایک خاص مدت کے بعد ادا کرتے ہیں تو آپ نے جتنی رقم لی ہوتی ہے وہی آپ نے واپس نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس میں کچھ اضافے کے ساتھ واپس کرنی ہوتی ہے، وہی اضافہ جو ہے وہ سود کہلاتا ہے، جو اس مدت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اضافہ۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اسے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا پھر قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم ماہ اضافے کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے جو یہ اضافہ ہوتا ہے یہ مدت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی مدت گزرتی جائے گی قرض کی وہ جو اضافہ ہے جو کہ سود ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور قرض کی رقم بھی بڑھتی چلی جائے گی، قرض کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ربا کی ہم جو ہے نا قسمیں ہم دیکھ لیتے ہیں، ربا کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 types of ربا، ربا النسیہ ادھار اور ربا الفضل، ٹھیک ہے، یہ نقد۔ اب یہ اس کی پہلے والی جو قسم ہے ربا النسیہ، یہ جاہلیت میں مشہور اور رائج تھا، اس کے تحت وہ لوگوں کو مال دیتے تھے اور ہر مہینے کچھ مقررہ سود لیتے تھے اور راس المال اصل باقی رہتا تھا۔
یہ آپ نے جو ٹرمز ہے یہ یاد رکھنی ہے. یہ راس المال کیا ہوتا ہے؟ راس المال وہ رقم ہوتی ہے یا وہ مال ہے جو آپ نے ادھار کے طور پہ دیا ہے. جیسے آپ نے 1000 روپیہ یا 1000 روپیہ ادھار دیا ہے کسی کو تو وہ 1000 روپیہ راس المال کہلائے گا آپ کو. یعنی کہ جو اصل رقم ہوتی ہے قرض کی اس کو ہم راس المال یا اصل بولتے ہیں. پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ پہنچتا تو قرض خواہ اس سے راس المال اصل طلب کرتا. یعنی کہ 1000 وہ قرض دیا تھا اس نے تو وہ طلب کرتا. اگر ادائیگی میں لے تو لال کرتا تو رقم اور مدت میں اضافہ کر دیتا اور اس کو ربا کہتے تھے. یعنی کہ 1000 روپیہ آپ نے قرض دیا ہے تو جب آپ واپس لیں گے ایک خاص مدت کے بعد تو وہ آپ 1000 روپیہ واپس نہیں لیں گے بلکہ اس میں کچھ اضافہ کر کے واپس لیں گے. اسی کو ہم ربا کہتے ہیں اور یہ ربا النسیہ کہلاتا ہے. دوسری والی جو ٹائپ ہے ربا الفضل یا ربا الفضل، اس میں گیہوں کو گیہوں سے اور جو کو جو سے بدلا جاتا تھا. یہ جو ہے یہ ایک جیسی اشیاء، یعنی کہ اوپر جو ہم نے یہ قسم پڑھی ہے اس میں تو ہم نے روپے پیسے کے حوالے سے پڑھا ہے کہ وہ روپے پیسے یا مال جو ہے رقم وہ ادھار دی جاتی تھی. اس کے اندر جو ہے اگر روپوں کے علاوہ آپ کوئی اشیاء ادھار دیتے ہیں کسی کو، جیسے گیہوں گندم جو ہے آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں یا جو ادھار دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی جو ربا ہے یا سود ہے اس کا کانسیپٹ آ سکتا ہے. جاہلیت میں ربا کا یہ طریقہ تھا کہ کسی شخص کا کسی پر کچھ مدت کے لیے کچھ حق ہوتا، جب ادائیگی کا زمانہ آتا تو قرض خواہ مقروض سے دریافت کرتا کہ آیا تو ادا کرتا ہے یا سود دیتا ہے. پھر اگر دے دیتا تو اس سے کچھ زائد رقم نہ لیتا ورنہ مدت بڑھا کر سود وصول کرتا. جس ربا سے خدا نے منع کیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ کسی شخص پر کسی کا کچھ قرض ہوتا تھا، مقروض کہتا میں تجھے اتنا دوں گا تو مجھے مہلت دے. جاہل عرب ایک مقررہ مدت کے لیے قرض دیتے تھے. چنانچہ جب قرض کی ادائیگی کا زمانہ آتا تو قرض خواہ مقروض سے قرض یا سود کا مطالبہ کرتا. اب اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس پر قرض کو دگنا کر دیتا تھا. مثلاً 1 سال کی اونٹنی ہوتی تھی تو اس کو 2 سال کی، اور اگر 1 پیمانہ غلہ ہوتا تھا تو اس کو 2 پیمانے کر دیتا تھا. تو ربا الفضل جو ہے یہ ایک جیسی جو اشیاء جب آپ تبادلہ کرتے ہیں اس کا یا ادھار دیتے ہیں آپ، تو اس کے اندر بھی سود کا کنسیپٹ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ جتنا آپ نے ادھار دیا ہے اتنا ہی آپ کو واپس لینا چاہیے. لیکن جب آپ ادھار واپس لیتے ہیں تو اضافہ کر کے اگر آپ واپس لیتے ہیں تو وہ بھی سود کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو 1 کلو گندم ادھار دی ہے تو آپ واپس جب لیتے ہیں خاص مدت کے بعد، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو سود ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ٹائم سے ہوتا ہے. یعنی کہ جو ایک خاص ٹائم کے بعد جو رقم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم سود کہتے ہیں. تو یہ جو سود ہے یہ ٹائم کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جیسی اشیاء جو ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ گندم جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے فرض کریں کسی نے ادھار دی ہے کسی کو 1 کلو گندم جو ہے، تو جب وہ واپس کرتا ہے 1 مہینے کے بعد تو وہ اس سے واپس لیتے وقت ½ kg اضافہ کر کے واپس لے لیتا ہے. 1 کلو کی بجائے 1.5 kg واپس لیتا ہے. تو وہ جو 0.5 kg اس نے اضافہ لیا ہے یعنی کہ جتنا اسے ادھار دیا گیا تھا اتنا ہی واپس لینا چاہیے تھا، لیکن جو زائد واپس لیا جاتا ہے تو وہ سود ہوگا. وہ ½ kg جو ہے وہ سود کہلائے گا اسلام میں، جو کہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو کو جو سے جب آپ بدلتے ہیں تو جس کوالٹی کی آپ نے گندم دی ہے اسی کوالٹی کی آپ کو لینی چاہیے اور اتنی ہی کوانٹٹی کی واپس لینی چاہیے. اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے. اگر آپ زائد جس کوالٹی کے آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں جب واپس لیتے وقت اس سے زیادہ بہتر کوالٹی کی آپ واپس لیتے ہیں تو بھی وہ جو ہے وہ سود کے معنوں میں آئے گا. زائد کوانٹٹی لیتے ہیں تو بھی سود کے معنوں میں آئے گا. اچھی کوالٹی کی کوئی چیز واپس لینے لگ جاتے ہیں آپ تو بھی وہ سود کے معنوں میں آئے گا. اور یہ ٹائم کے ساتھ اٹیچڈ ہے یہ جو اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ خاص ٹائم کے بعد جب آپ اس کو واپس لیتے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اضافہ. جتنا ٹائم گزرتا جائے گا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ رقم اگر بڑھتی جا رہی ہے تو وہ سود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم کے ساتھ انکریز، ایسا انکریز جو ٹائم کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. ود رسپیکٹ ٹو ٹائم انکریز ہو رہی ہوتی ہے جو اماؤنٹ یا جو ہے کوموڈٹی، اس کو ہم وہ سود کے معنوں میں آ جاتی ہے. ابھی ہم نے سود کے ٹائپس پڑھی ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ یہ والا جو سود ہے ربا النسیہ یہ یوز ہوتا ہے ہماری عام زندگی میں.
تو یہ سود سے متعلق مزید کچھ کانسیپٹس جو ہیں نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حرمت سود کی وجوہات۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی ریزنز دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ سود جو ہے وہ حرام اس کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کو حرام قرار دینے کی کیا وجہ ہے، اس کی حرمت کی یا حرام قرار دینے کی اس کی جو ریزنز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سود کی حرمت ایک وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ربا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک انسان کا مال بغیر کسی عوض کے لیا جاتا ہے، جو کوئی ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں نقد یا ادھار فروخت کرتا ہے تو یہ زیادہ درہم بغیر کسی عوض کے لیتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ مال کما لیتے ہیں، آپ کسی کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، جب واپس لیتے ہیں تو آپ اسے جو ہے 2000 روپیہ لے لیتے ہیں، تو آپ جو زائد رقم لے رہے ہیں وہ سود ہے، اور وہ زائد رقم بغیر کسی کام کے آپ نے ارن کیا، اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، بیٹھے بٹھائے آپ نے اپنی رقم کے بدلے رقم کما لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت جیسی ہے، بس اسی وجہ سے دوسرے کا مال بغیر کسی عوض کے لینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ کیوں ایسا جائز نہ ہو کہ راس المال اصل زائد درہم کے معاوضے میں ایک طویل مدت تک اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور اگر راس المال اصل اس کے ہاتھ میں رہتا تو ممکن تھا کہ مالک مال اصل دار اس سے تجارت کرتا اور اس تجارت کے سبب وہ فائدہ حاصل کرتا۔ پس وہ جو اس کو مدیون قرض دار کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے اور مدیون اس سے نفع اٹھاتا ہے، تو پھر کس لیے رب المال اصل دار کو زائد درہم دینے سے روک دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے مال سے نفع اٹھانے کا معاوضہ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نفع اٹھانے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ ایک امر موہوم ہے جو کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا لیکن زائد درہم لینا یقینی امر ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کو ہم رقم ادھار دیتے ہیں تو اس ادھار کے بدلے ہم سود وصول کرتے ہیں اس سے، تو وہ سود ہم نے جو زائد رقم وصول کی ہے اس سے، وہ جس شخص سے ہم نے وصول کی ہے وہ اس کا حق تھا، لیکن ہم نے بغیر کسی کام کیے، بغیر کسی محنت کیے ہم نے اس کا مال حاصل کر لیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ضرورت مند تھا اور ہمارے پاس چونکہ پیسے تھے، اور ہم نے دوسرے شخص کی ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے ہم نے اس سے وہ پیسے نکلوا لیے ہیں بغیر کسی محنت کے، اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس سے وہ زائد رقم لی ہے، اس وجہ سے یہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ اور جب ہم اس سے وہ پیسے لے لیتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس سے وہ زائد رقم لینا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سیکنڈ پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں، دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سود لوگوں کو کسب و ہنر میں مشغول ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ جب اصل دار کو سود کے ذریعے چاہے وہ نقد ہو یا ادھار زائد رقم حاصل ہو تو اس کے لیے روزی کمانا اکتساب المعیشت آسان ہو جائے گا، بس وہ کسب، تجارت اور مشقت طلب صنعتوں کی تکلیف نہ اٹھائے گا، اس طرح لوگوں کے فوائد، منافع الخلق منقطع ہو جائیں گے۔ یہ تو لازمی امر ہے کہ دنیاوی کاروبار بغیر تجارت، صنعت و حرفت اور عمارات کے نہیں چل سکتے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، پہلا پوائنٹ جیسے ہم نے پڑھا کہ جو ہے ہم دوسرے شخص سے جو ہے بغیر کسی محنت کے ہم زائد مال وصول کر لیتے ہیں سود کی صورت میں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارا حق نہیں ہے، لیکن ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، اور جب ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ زائد رقم حاصل ہوتی چلی جائے گی سود کی صورت میں، تو پھر ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم کام کریں، ہم محنت کریں، ہم کسی صنعت میں جا کے کام کریں، ہم کہیں نوکری کریں، جاب کریں، ہم کوئی کاروبار کریں، تو ہم محنت، یہ چیز ہمیں محنت کرنے سے روکتی ہے۔ جب ہر شخص جو ہے وہ سود کمانے کے چکر میں ہوگا اور سود کے ذریعے ہی وہ رقم کماتا جائے گا بغیر کام کیے بیٹھے بٹھائے گھر میں، تو پھر پوری معیشت سے تجارت اور صنعت کے جو کاروبار ہیں مختلف وہ بند ہو جائیں گے۔
لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس طرح اگر معیشت سے صنعتیں بند ہو جائیں, کاروبار بند ہو جائیں تو معیشت نہیں چل سکتی. ہمیں اشیاء و خدمات پیدا نہیں ہوں گی, ہمیں ضرورت کی اشیاء نہیں ملیں گی, کیونکہ کوئی بھی وہ اشیاء پیدا نہیں کر رہا ہوگا. سب لوگ گھر بیٹھ کے زائد رقم کمانا چاہیں گے, تو یہ جو پیداواری کام ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور جب پیداواری کام ختم ہو جائیں گے تو لوگوں کو روزگار بھی نہیں ملے گا, لوگوں کی آمدنیاں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور غربت بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے پوری معیشت کو نقصان پہنچائے گا سود. یہ جو ہم نے سیکنڈ پوائنٹ پڑھ رہے ہیں ہم, یہ میکرو اکنامک امپلیکیشن ہے سود کی. جو حرمت کی وجہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے سود کو منع کیا گیا ہے لینے سے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سود, جب پوری معیشت سود کے اوپر چلی جاتی ہے تو ایسی معیشت میں غربت, بے روزگاری اور جو دوسرے معاشی مسائل ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو پاتے, کیونکہ سود سے جو ہے لانگ رن میں نیگیٹو جو امپیکٹس ہیں جو اکانومی پہ پڑ رہے ہوتے ہیں سود کی وجہ سے, وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو تمام احکامات ہیں اس میں بہت زیادہ حرمت, اس میں بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات انسانوں کی بہتری کے لیے دیے ہیں. تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ معاہدہ ربا اس وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ قرض لوگوں کے درمیان نیک نامی اور شہرت کو منقطع کر دیتا ہے. جب سود ہی حرام ہو تو لوگ روپیہ قرض لینے اور اس کی مثل لٹانے سے باز رہتے ہیں. اگر سود حلال ہو جائے, حاجت مند شخص کی حاجت اس کو اس عمر پر آمادہ کرے گی, 1 درہم کو 2 درہم پر حاصل کرے. اس طرح آپس کی ہمدردی, نیکی اور احسان ختم ہو جائے گا. تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا یہ سود جب لوگوں میں ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں سود ہی کی وجہ سے لوگوں کسی کو قرض دیتے ہیں, کسی کی ضرورت جو ہے وہ بغیر سود کے وہ پوری نہیں کرتے. تو لوگوں میں جو آپس کی ہمدردی ہے, نیکی, احسان, بھائی چارہ, اخوت, یہ سارے جو جذبات ہیں, یہ ساری جو ویلیوز ہیں جو کسی بھی اسلامی معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں ہونی چاہیے, جن کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. اگر انسانوں کے اندر اخوت, محبت, رواداری, ایک دوسرے کا احساس, احسان اور عدل یہ کرنا ختم ہو جائے تو پھر جو معاشرہ ہے وہ بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے. ایسا معاشرہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا, وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا پھر جہاں پر یہ ویلیوز ختم ہو جائیں. تو اس وجہ سے بھی سود کو حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورات کا احساس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو پازیٹیو تعلقات جو ہیں وہ پیدا ہوں. اور اسلام میں دوسروں کو قرض حسنہ دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں, آپ ان کو قرض دیں لیکن بغیر سود کے ان کو قرض دیں, اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو قرض دیں, اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اسلام کے اندر بے انتہا ثواب ہے. مختلف آپ کو احادیث سے اور آیات سے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی زیادہ برکت دی ہے جب کوئی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اور صدقات دیتا ہے. تو اسلام میں سود پہ قرض دینے کی بجائے صدقات, خیرات اور کاروبار کی اجازت دی گئی ہے. اسلام میں اس چیز کو پروموٹ کیا گیا ہے کہ لوگ کاروبار کریں بغیر سود کے, اور لوگ جو ہیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دیں. تو اب یہ سود کی ہم نے حرمت پڑھی, تو اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے کہ جب سود تو اسلام میں نہیں ہوگا تو پھر سود کے آلٹرنیٹیوز کے طور پہ جو ہے کیا جو ہے نا وہ چیزیں ہوں گی, کیا میکانزم ہوگا جو سود کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ اسلامک سسٹم میں اڈاپٹ کیا جائے گا. تو کیپ واچنگ, ویٹ فار دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.